اسلام آباد خودکش حملے میں ملوث تمام ملزم پکڑے گئے. کل رات بھر آپریشن ہوئے. سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی کوششوں سے رات 3 بجے تک تمام ملزمان کو پکڑ لیا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا پشاور اور نوشہرہ میں چھاپوں کے دوران ایک اہلکار شہید اور کچھ زخمی ہوئے. حملے کا ماسٹر مائنڈ افغان شہری بھی پکڑا گیا. دہشت گردوں کی تمام فنڈنگ بھارت کر رہا ہے. بھارت نے مئی کی جنگ کے بعد 3 گنا بجٹ بڑھایا. دہشت گردوں کو اب 500 کے بجائے $1500 مل رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. پی سی بی نے بھارتی میڈیا کے دعووں کو مسترد کر دیا. ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے. تھوڑا صبر رکھیں، معلوم ہو جائے گا کس نے رابطہ کیا. وقت بتائے گا کون کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. اور ڈھیل دی، مارا کھینچا، وہ دیکھو لڑ گیا پیچا. بسنت کا دوسرا روز، لاہوری چھتوں سے اترنے کا نام نہیں لے رہے. آج پوری رات پتنگیں اڑانے کا پروگرام، ساتھ دعوتوں کا بھی اہتمام. لبرٹی پر شہریوں کا جم غفیر. کراچی والے بھی بسنت کے لیے لاہور پہنچ گئے. اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی تحقیقات. کالعدم داعش کے یاسر نامی خودکش حملہ آور نے افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی. پولیس کے مطابق یاسر 1.5 سال گھر سے غائب رہا. اس دوران اس کی کبھی کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوتی تھی. حملہ آور نوشہرہ سے ہی خودکش جیکٹ پہن کر پبلک ٹرانسپورٹ پر موقع پر پہنچا اور کھنہ روڈ سے پیدل چل کر امام بارگاہ تک پہنچا. خودکش دھماکے کے 17 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے میں 33 نمازی شہید، 149 زخمی ہوئے. 30 کی حالت تشویشناک ہے. یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے اصل مقصد دہشت گردوں کا جڑ سے خاتمہ ہے. خودکش دھماکے میں ملوث افراد کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. بلوچستان میں مٹھی بھر دہشت گردوں نے امن داؤ پر لگانے کی کوشش کی. 200 سے زائد مارے گئے. سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گی. افغان کرکٹر معاہدہ کر کے مکر گئے. رحمان اللہ گرباز کا پاکستان سپر لیگ سے دستبرداری کا اعلان. افغان بلے باز کو پشاور زلمی نے ڈائریکٹ سائن کیا تھا. گرباز نے سوشل میڈیا پر لکھا T20 ورلڈ کپ کے بعد مصروف شیڈیول کے باعث پی ایس ایل کے لیے دستیاب نہیں ہے. ذرائع کا کہنا ہے افغان بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو پی ایس ایل میں شرکت سے روک رہا ہے. پی ایس ایل کے لیے این او سی جاری نہیں کی جائے گی. افغانستان نے گزشتہ سال ٹرائی سیریز سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا تھا. نواز شریف نے بسنت منائی، پتنگ بھی اڑائی. صدر مسلم لیگ نون نے موچی گیٹ کا دورہ کیا. اندرون شہر میں بسنت کی رونقیں دیکھی، گھٹی بھی اڑائی. کہا اس بار ڈور بہت باریک ہے، یہ اچھی بات ہے. بسنت محتاط انداز میں منانی چاہیے تاکہ جانی نقصان نہ ہو. اچھی بات ہے. مریم نواز نے لاہوریوں کو ان کی ثقافت واپس کی. لاہور کی بسنت دہشت گردوں کے منہ پر تماچا ہے. بسنت کے لیے لاہور جانا تھا، اسلام آباد باقی کی وجہ سے نہ جا سکا. لاہور جا کر مجھے یہ کہنا تھا کہ بسنت تمہاری مگر پتنگ ہماری. گورنر سندھ کامران خان تھیسوری کہتے ہیں قوم کے حوصلے پتنگ کی طرح اونچے اڑ رہے ہیں. ملک کی ترقی کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے. کراچی چیمبر نے معیشت میں جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہاں کی تاجر برادری نے ہر حالات سے مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں. تاجر معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا کم نہیں کریں گے بلکہ مزید بڑھائیں گے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی قیادت اور وکلاء سے ملاقاتوں کا اعلامیہ جاری کر دیا. 30 جنوری کو پی ٹی آئی وکلاء نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی. سلمان اکرم راجہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے. بانی پی ٹی آئی تک اہل خانہ طبی ماہرین کی رسائی، مختلف امور پر تحفظات سے آگاہ کیا. معاملہ زیر سماعت کسی کیس سے براہ راست متعلق نہیں تھا. خدشات کو قانونی تقاضوں کے تحت متعلقہ انتظامی اداروں کو بھجوا دیا گیا. 6 فروری کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. ایران اور امریکہ مذاکرات جاری رکھنے پر متفق. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دوحہ میں انٹرویو کے دوران بتایا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا اگلا دور ابھی طے نہیں ہوا. دونوں فریق بات چیت جلد شروع کرنے پر متفق ہیں.
مذاکرات کا طریقہ کار اہم نہیں بلکہ ایجنڈا اور سنجیدگی اہم ہے۔ عمان میں ہونے والے مذاکرات صرف ایٹمی معاملے تک محدود تھے۔ یورینیم کی افزودگی ایران کا ناقابل تردید حق ہے جسے بمباری سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس جنگ اور سفارتکاری دونوں آپشن موجود ہیں۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود ان کے تمام فوجی اڈے ہمارا نشانہ ہوں گے۔ اب فیصلہ امریکہ پر ہے کہ وہ مذاکرات یا جنگ میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات بہتر رہے، دوسرا مرحلہ اگلے ہفتے شروع ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران پہلے کے مقابلے میں معاہدے کے لیے زیادہ تیار ہے۔ ہمارا بڑا بحری بیڑا جلد مشرق وسطی پہنچ جائے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں چاہتے۔ غزہ کی تعمیر نو کی فنڈ ریزنگ کے لیے بورڈ آف پیس کا اجلاس بلانے کو مشاورت۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس بورڈ آف پیس کے تحت عالمی رہنماؤں کا پہلا اجلاس 19 فروری کو کرانے پر غور کر رہا ہے۔ اجلاس کی تیاری ابتدائی مراحل میں ہے، تاریخ میں تبدیلی ممکن ہے۔ اسپارکو نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ اسپارکو نے خلابازوں کے انتخاب کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ابتدائی اسکریننگ کے بعد 2 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ منتخب امیدوار خلائی سفر سے متعلق 6 ماہ کی تربیت حاصل کریں گے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد ایک امیدوار منتخب کیا جائے گا۔ خلائی مشن پاکستانی خلاباز کو لے کر چینی خلائی اسٹیشن سے روانہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد اور محمود اچکزئی کی ملاقات، ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ لانگ ٹرم چلنے کا کہا۔ لانگ ٹرم اتحاد پر پی ٹی آئی کو جے یو آئی سے چند معاملات پر سمجھوتا کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور کے وزارت اعلیٰ سے ہٹنے سے لانگ ٹرم اتحاد ہو سکتا ہے۔ فضل الرحمان نے بتایا ان کے ساتھ الیکشن اور بعد میں وعدہ خلافی ہوئی۔ الیکشن کے قریب رانا ثنا نے کہا آپ 5 سے 7 سیٹیں لے لیں۔ فضل الرحمان کے مطابق رانا ثنا نے کہا آپ الیکشن بھی شیر کے نشان پر لڑیں۔ کسی جماعت سے اتحاد کی ضرورت نہیں، تنہا بھاری اکثریت حاصل کریں گے۔ بنگلہ دیش میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار اور بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان کا بڑا دعویٰ، کہا حکومت سازی کے لیے کسی بھی اتحاد کو مسترد کرتے ہیں۔ 12 فروری کے انتخابات میں پارٹی کامیابی حاصل کرے گی۔ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر قومی حکومت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈھاکہ میں عام انتخابات سے چند روز پہلے احتجاجی لہر، مظاہرین کا نوجوان لیڈر عثمان ہادی کے قتل کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ۔ مظاہرین کا عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی رہائش گاہ کی طرف مارچ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان کے سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا چھڑکاؤ کر دیا۔ لیبنان کے وزیر ماحولیات نے اسرائیلی طیاروں کے مشتبہ کیمیائی مواد اسپرے کرنے کی تصدیق کر دی۔ کہا کیمیائی مواد کی نوعیت جاننے کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ پرجوش، نئے جوش اور جنون کے ساتھ سابق کپتان شعیب ملک ہے میزبان۔ باسط علی اور کامران اکمل دیں گے T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ۔ اداکارہ مریم نور آج وننگ کی مہمان، کامیڈین عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ اور حضرت لال شہباز قلندر کے 774ویں عرس کی تقریبات، لاکھوں عقیدت مند سیون پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پہلے روز ملاقہ سمیت ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔